حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا، خولہ بنت ثعلبہ نے کچھ بھی کہا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا۔ خولہ بنت ثعلبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا، لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا، نہ آج تک کسی کو پتا چلا۔ لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیے، امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے۔ ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے، کسی کو بھیجتی، آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا، اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے، اس نے کہا جھک، آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا، نوجوانوں اس جواب کو سنو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے میرے ساتھیوں، میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں، میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے، کسی کو بھیجے، لیکن میں اترا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کان نیچے کر، میں نے کان نیچے کیا۔ اے ساتھیوں، میں اس عورت کی گفتگو کو کیسے نہ سنتا، اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کاٹ سکا، اللہ نے بھی جس کی بات کو رد نہیں کیا اور ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی، یہ وہ عورت ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنا ہے۔ جس عورت کی گفتگو کو آسمانوں والا ریجیکٹ نہ کرتا ہو، عمر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کرے۔ جس کی بات عرش والے نے سنی ہو، اس کی بات کو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم سب، کوئی بھی کاسٹ اور کوئی بھی قوم، سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپور جگت کی مانو ذاتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ آئے لوگوں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، آپ نے میرا حق مارا ہے، ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ ہمارے دشمن، ہم آپ کے دشمن، ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر، لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو، لیکن دشمنی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے، یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ نہیں، قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھیے، اور ایک دو واقعات۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، عدل و انصاف نہ کر سکو۔ اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور سامنے میرا دشمن ہے، اور جرجیس صاحب جج ہیں، جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، جج ہیں، لیکن میری کسی سے دشمنی ہے،
اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے. اب جرجیت صاحب اپنی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چل رہا فیصلہ اس کے خلاف سناؤں گا، چاہے وہ کتنا بڑا ایماندار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو، لیکن جرجیت صاحب اب اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں. نہیں صاحب زمین کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کچھ قانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے. جیسے ہوا ہے سپریم کورٹ تک میں ہوا ہے. 1949 تک مسجد تھی، کورٹ مان رہی ہے. 1949 تک نماز پڑھی جاتی تھی، کورٹ یہ بھی مان رہی ہے. مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی جو ہندو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنایا. کورٹ میں اس چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا اس فیصلے میں کہ ہندو لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی. یہ بھی غلط ہے، مندر توڑ کر مسجد بنانا بھی ہندو لوگ ثابت نہیں کر پائے، یہ بھی کورٹ نے مانا. اور اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر کہا چونکہ یہ کسی کی آستھا کا وشے ہے، چاروں طرف وہاں مندر ہی مندر ہے، اگر وہاں مسجد بن جاتی ہے تو بھجن اور گانوں کی آوازوں کی وجہ سے وہاں ہندو اور مسلم جھگڑے ہوتے رہیں گے برابر. کبھی ان کے بھجن کی آواز، کبھی ان کے مائکوں کی آواز، کبھی اللہ اکبر کی آواز اور کبھی ادھر منتروں کی آواز. لہذا یہ لڑائی اور جھگڑے کے سودے بنتے رہیں گے اور یہ جھگڑے کا ایک بنیاد بنے گی. لہذا اس جگہ کو ہندوؤں کو دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مندر بنائیں اور اس مسجد کو جو توڑی گئی ہے اور شہید کی گئی ہے اس مسجد کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو اسی ایودھیا میں دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر وہ مسجد بنا لے. یہ فیصلہ ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ کیا یہ نیائے ہے؟ جو دعوے تمہارے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، کیا تم اس بات کو ثابت کر پائے؟ نہیں. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک نماز پڑھی جاتی رہی. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک وہ مسجد رہی. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسجد تھی اور اس کو توڑا گیا اور شہید کیا گیا. لیکن پیارے ساتھیوں اس کے باوجود فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. لوگوں اے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا، اے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کی بات نہ کر سکو، عدل کی بات نہ. اس کو ہلاؤ 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 بھی گرے گا، ہلاؤ. اس کو ہلاؤ ہلاؤ. ارے بھائی ہلاتے بھی گرتا. اول کی گھمائے دو باہر گھمائے دو باہر دے دو باہر مارین. ادھر لائن میں دے دے بھائی، ادھر لائن ادھر گھما دو، ادھر وہ سائڈ میں دو سب کو بھی.